تلاوت کلام پاک کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، تو تلاوت کلام پاک اس کا جو عربک ورژن ہے، قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان عربی زبان ہے، اور وہی وہ زبان ہے کہ جس زبان میں پروردگار اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ اسی لیے چھٹے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہی وہ لغت ہے، یہی وہ میڈیم ہے، یہی وہ لینگویج زبان ہے جس میں پروردگار اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے، تو اس لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ تو قرآن کو عربی میں پڑھنے کا الگ ثواب ہے، اور اس کے معنی پر غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس کا الگ ثواب ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے، کبھی کبھار یہ سننے میں آتی ہے بات، کہ اگر آپ نے ترجمہ نہ پڑھا تو آپ کے قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات سرے سے غلط ہے، یہ ظاہر مناسب ہی نہیں ہے بات، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ جیسے خود ہمیں روایتوں میں ملا، علماء کرام کا طریقہ، مراجع مجتہدین کا طریقہ، کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو سورہ فاتحہ اسے دم کرتے ہیں، اس پر دم کرتے ہیں، پانی پہ دم کر کے پلاتے ہیں۔ خود سورہ اعلیٰ حافظہ تیز کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ مجرب سورہ ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی جتنا انسان خود پڑھے کثرت کے ساتھ، ہو سکے تو 21 مرتبہ پڑھے دن میں روزانہ متواتر، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی میموری اتنی شارپ ہو جائے گی کہ فوٹو میموری ہو جائے گی۔ علماء کرام ایسے گزرے ہیں ہمارے ہاں، برے صغیر ہند و پاک کے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے حافظے اتنے مضبوط تھے، اور اب جب حالات علماء پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ کیا قرآن کریم کی عربی پڑھی، اس سے ترجمہ؟ اب یہ اگر کہا جائے کہ کوئی اگر بیمار ہو گیا ہے تو آپ یہ کریں کہ سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن پڑھ پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پلائیں، یہ کبھی کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اثر اس زبان میں ہے کہ جس زبان میں قرآن معجزہ بن کر نازل ہوا، تو معجزہ عربی زبان ہے، معجزہ ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ لیکن ایک مغالطہ ہے، ایک اشتباہ ہے کہ جس کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ قرآن کے نام پر لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔ اس کے لیے انسان کے لیے دلیل ایک دوسری دلیل، ہاں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ایسا بالکل منع نہیں کیا جا رہا، ٹرانسلیشن پڑھنے کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ جو عربک کی تلاوت کی سگنیفیکنس کو کم کرنے کی اور بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے جواب دیا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹرانسلیشن پڑھنا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایک ضروری بات ہے، انسان دیکھے کہ کیا کہا گیا ہے، پڑھتا ہے انسان، اور ٹھیک سے پڑھنے میں، یعنی اب جب عربی پڑھنے کی بات آئے گی تو اس کے اندر پھر جو برانچز نکلیں گی وہ یہ برانچز نکلیں گی کہ انسان تجوید اور قواعد تجوید اور جس طرح سے قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک پڑھا جاتا ہے اس کے سیکھنے کی بھی کوشش کرے، اپنی تلاوت کو چیک کروائے، اگر اس کے اندر کچھ غلطی ہیں تو ان کو ریکٹیفائی کروائے، جتنا انسان اپنے آپ کو پالش کر سکتا ہے کرے۔ ایک حد آ جاتی ہے کہ جس حد کے بعد انسان میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہ آبویس ریزنز ہیں کہ انسان کی زبان، ہماری لینگویج، ہماری اپنے کلچر کی وجہ سے کچھ، جیسے کہ اگر ہم گجراتی اسپیکنگ اگر افراد ہوں تو کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں کہ جن کا ادا کرنا کچھ جو بزرگان ہوتے ہیں ان سے مشکل ہوتا ہے، وہ بیچارے نہیں ادا کر پائیں گے، یعنی وہ کتنی بھی کوشش کر لیں وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر اس حد تک آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن کوشش انسان کرے۔ اب ذرا یہ آپ ریزننگ سنیں، دلیل کہ عربی کے اندر یقیناً اثر ہوگا، اس کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جیسے انسان یہ کہتا ہے کہ آپ اور ہم اگر کبھی سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ذرا کلفٹن چلتے ہیں اور سی ویو پہ جا کے ساحل سمندر پہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا کیا ہے وہاں؟ ہوائیں آتی ہیں، پانی کے ساحل سے ٹکرانے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ ہوا کا آنا، وہاں پر چڑیوں کی چہچہاہٹ، برڈز کی جو چرپنگ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ انسان سنتا ہے، ساحل سمندر سے پانی کے ٹکرانے کی آواز انسان سنتا ہے، اس کا وہاں تھوڑی دیر اور بیٹھنے کا جی چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ساری آوازیں اس کے نفس پر، اس کی روح پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ آپ اور ہم اگر کبھی کہیں واٹر فال جاتے ہیں اور واٹر فال کے کنارے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پانی جو اوپر سے پہاڑ سے زمین پہ گر رہا ہے، راکس سے ٹکرا رہا ہے، تو وہ جو پانی ٹکرا ٹکرا کے آواز کریٹ کر رہا ہے، وہ آواز انسان کے دل کو لبھا رہی ہے،
وہ انسان کی روح پہ اثر ڈال رہی ہے، اثر نہیں ڈال رہی ہے؟ تو جو خلق خدا کی آواز ہے وہ انسان کی روح پہ تو اثر انداز ہو جائے، اور جو قرآن خود خدا کی آواز ہے وہ انسان کی روح پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ لہذا اس بات کو انسان اپنے پہلو سے اور پلو سے باندھ کر رکھے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو گھر میں انسان روزانہ کرے، اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں، سکھائیں، سمجھائیں، بٹھائیں، 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 2 منٹ، ایک رکوع، آدھا رکوع، ایک سورہ، لیکن ضرور قرآن کریم کی تلاوت گھروں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، سنسان ہو جاتا ہے، پروردگار رحم فرمائے۔ لیکن جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، نمبر ایک، اس میں کبھی فقر نہیں آتا، فاقہ نہیں ہوتا اس گھر میں، کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی فقیری نہیں آئے گی اس گھر میں، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت مسلسل ہوتی رہے گی۔ دوسری طرف وہ گھر کے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا دمکتا نظر آتا ہے جیسے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔